السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج کا قصہ آپ کو غور سے سننا ہی ہوگا۔ آج کا قصہ آپ کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق دینے والا ہے، بس آپ اس کو پورا سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، یرقہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے آپ کا غلام تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش اپنی بتائی نہیں۔ میں آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ یرقہ، مجھے آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن یہ سوچ کے میں چپ ہوں کہ میری ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے تم کو 8 میل دور جانا پڑے گا مچھلی لانے کے لیے، آنا جانا، اور میری ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے چلو چھوڑو، رہنے دو، دیکھتے ہیں، اگر بات قریب کی ہوتی تو الگ تھی۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، لیکن یرقہ غلام کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے آپ کا خادم، آپ کا غلام تھا، لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ آج جب ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کس بات کا خادم ہوں؟ یرقہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور مجھے معلوم تھا کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں اور عصر وہی ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی، اور گھوڑے پر بیٹھا۔ گھوڑا عربی نسل کا تھا، اس کے لیے 8 میل کون سی بڑی بات ہے۔ دریا پر پہنچا اور ایک ٹوکرا مچھلی کا لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے تو میں واپس بھی آ گیا تھا۔ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا، اور اس کو جو پسینہ آیا ہوا تھا اس کو سکھا بھی دیا، اس کو پوچھ دیا، صاف کر دیا کہ کہیں حضرت عمر کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا پسینہ تو سکھا دیا میں نے، لیکن یہ چھوٹے سے سفر کی وجہ سے گھوڑے پر گرد و غبار یعنی دھول جم گیا تھا، جو صاف نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا حضرت عمر کہیں دیکھ نہ لے، تو میں نے جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے کر گیا، اس کو اچھے سے غسل دیا اور لا کر چھاؤں میں باندھ دیا، ایسے کہ جیسے میں کہیں گیا ہی نہیں یا گھوڑا کہیں گیا ہی نہیں۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بڑی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ ہم کو تو یہ خیال بھی نہیں آتا، لیکن ان لوگوں کا ضمیر زندہ تھا، ایمان زندہ تھا۔ یرقہ کہتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق جب تشریف لائے باہر، تو میں نے کہا حضور، آپ کی خواہش اللہ نے پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا، بس آپ تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یرقہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدھا گھوڑے کے پاس گئے، اور گھوڑے کی پشت پر یعنی اس کے بدن پر، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کے ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، اور آپ گھوڑے کے کان کے پاس گئے اور کانوں کو بھی اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے، اور آپ پہچان گئے اور کہنے لگے یرقہ، تم نے تو سارا گھوڑا دھو دیا، مگر کانوں کے پیچھے کا پسینہ صاف کرنا تم بھول گئے، یعنی یہاں پر پانی ڈالنا تم بھول گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او میرے بھائی یرقہ، ادھر آ، تیری وفا پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ میں کوئی زیادہ تقوی والا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیا لوگ تھے، صحابہ اکرام کا کیا کہنے، وہ لوگ ایسے تھے کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ گناہ کر کے بھی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یرقہ ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ فریاد کر دے کہ یا اللہ، اس عمر نے مجھے ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل دوڑایا تھا، یا اللہ میں تو جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے اس عمر نے مجھے دوڑایا تھا،
یرقا بتا اس وقت میرا کیا بنے گا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا، اس جانور کے سوال کا میں کیسے جواب دوں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ یرقا کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے مر جانے پر بھی اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج حضرت عمر کی باتیں سن کر میں تڑپ اٹھا، میری ہچکیاں بن گئی، میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے، یرقا آج اس گھوڑے کو زیادہ چارہ ڈالنا، اور یہ جو مچھلیاں تم نے لائی ہے اسے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور سب سے یہ کہنا کہ میرے لیے اور میری بخشش کے لیے بھی دعا کرے اور تمہارے لیے بھی دعا کرے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو تکلیف دینا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا، اور ہم اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پتہ نہیں جانور تو کیا انسانوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی خواہشوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا خواہشوں کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ خواہشوں کو قربان اگر ہم یہاں کریں گے، وہاں ہماری جنت میں ہماری خواہشیں اللہ پوری کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔